بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختلف احباب کی طرف سے ایک سوال کثرت سے کیا جا رہا ہے آج شب معراج کے حوالے سے کہ شب معراج منانا کیسا ہے، شب معراج کی کوئی خاص عبادات بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی نوافل بتا دیں۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ 27 رجب کے شب کے متعلق یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے۔ یہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی فضیلت شب قدر کی طرح ہے، کہیں پہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کیے جا رہے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھیں، فلاں رکعت میں اتنی مرتبہ فلاں فلاں صورت پڑھیں۔ تو ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہ تمام کے تمام بے اصل اور حقیقت سے دور باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ شب معراج میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یقینی طور پر نہیں ہے کہ 27 رجب ہی وہ رات تھی جس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے کے گئے، جس رات یہ معراج کروائی گئی۔ بعض روایتوں میں ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں میں رجب کا ذکر بھی آتا ہے، اور کچھ روایات میں کوئی اور مہینہ بھی ہے۔ تو جب مختلف روایات آ جائیں اور بالتعیین بالیقین کوئی چیز نہ ہو تو اس پہ کسی ایک رات کو کسی عمل سے مخصوص کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بہت اہم اور بنیادی بات کہ شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال پیش آیا، یعنی 5 نبوی کو نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور سادہ لفظوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد 5ویں سال یہ شب معراج کا واقعہ ہوا۔ تو اور کل نبوت کا عرصہ 23 سال ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس واقعے کے 18 سال بعد 18 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، اور لیکن ان 18 سالوں میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات کی فضیلت شب قدر سے زیادہ ہے، یا شب قدر کی طرح ہے، یا شب قدر کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی ایسا ارشاد فرمایا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادات یا ذکر و اذکار کا اس رات کی نسبت سے اہتمام کیا، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور اسی طرح تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اس رات کا اہتمام کیا ہو۔ تو آپ حضرات کا جو یہ سوال کہ شب معراج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلقہ کوئی خاص وظائف، اورات یا نوافل ان کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سنت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کسی بھی عمل سے یہ رات ثابت نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز کا اور میں اضافہ کروں گا، ایک چھوٹی سی مزید بات کا۔ ایک مخصوص اور غیر محسوس انداز سے ہماری امت مسلمہ کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ہمارے دین کے مکمل احکامات کا کل 5 سے 7% حصہ ہیں۔ باقی ہمارا 90% دین ہماری معاشرت میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے آپس کے رویوں میں، ہمارے گھر کی زندگی میں، ہمارے بازار کی زندگی میں، ہمارے آفس دفتروں کی ملازمت کے اصولوں میں، ہماری کھیتی باڑی کے اندر، ہماری سڑک کے اوپر چلنے کے اصولوں کے اندر ہے۔ دیکھیے، دینداری الگ چیز ہے، عبادت گزاری الگ چیز ہے۔ ہم نے عبادت گزار کو دیندار کے اوپر فوقیت دے دی۔ ایک آدمی اگر کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ عبادت گزار تو ہے، لیکن دیندار وہ تب کہلائے گا جب اس کی پوری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہوگی۔ اس کے گھر کی معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو معاشرت تھی، گھر کے جو معاملات تھے، اس کے مطابق ہوگی۔ اس کی تجارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے مطابق ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے دیندار بننا ہے۔ دیندار بننے کے لیے مختلف شرک، بدعات، غیر حقیقی باتوں اور عبادت گزاری کرنی چاہیے،
ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو 100% دین سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عافیت، سہولت اور عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔